اب یہ آ رہا ہے میسج ہمارے پاس کہ وہ لوگ جو ملک سے باہر ویسٹرن کنٹریز میں، یورپ میں، امریکہ میں سیٹل ہو گئے تھے، ان کی اولادیں اسلام چھوڑ رہی ہیں اور وہ کیا بن رہی ہیں؟ ایتھیسٹ بن رہے ہیں، یا کنورٹ ہو رہے ہیں، کرسچن بن رہے ہیں، مذہب چھوڑ رہے ہیں، یا صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، خود نہیں پتا کیا ہے اسلام کیا کہتا ہے، یہ نہیں پتا انہیں، کیونکہ جو ماں باپ تھے، جو اوریجنل لوگ تھے، یہاں سے گئے تھے، ان کی تربیت تو ہوئی بھی تھی یہاں پہ رہنے کی وجہ سے، لیکن وہاں جب وہ گئے تو وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکے اپنے بچوں کو کہ ان کی اسلامی تربیت کر سکتے، تو بچے جو ہیں ان کو معلومات نہیں ہے، اور جس سوشل سرکل میں آپ رہتے ہیں وہاں سے اثرات آپ قبول کرتے ہیں اور پھر ویسے بن جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. A man is known by the company he keeps. جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل نازک ہوتا ہے اور اس کو مکمل طور پر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی، باپ کی، اسے دودھ چاہیے ہوتا ہے. تو ضروریات کو آپ کنسیڈر کریں، اس کو تو واش روم یوز کرنا بھی نہیں آتا، اس کو نہ چادر اوڑھ سکتا ہے ٹھنڈے موسم میں، اس کو گرم کپڑے پہنائے گا، اس کو نہ کھانا کھانا آتا ہے. تو ہماری بیسک نیڈز ہماری ماں پوری کرتی ہے، یا گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں ہمارے وہ پوری کرتے ہیں. تو یہ کون ہے؟ یہ فیملی ہے. تو بیسک نیڈز کو پورا کرنے کا انتظام کر رکھا ہے معاشرے نے. Social institutions, the organized means that every society develops to meet its basic needs, are involved in our lives in concrete and highly relevant ways. If one wants to know how a society is, then they should study its social institutions. It will reveal the components of that society. تو ہر معاشرے کے اندر سوشل انسٹیٹیوشنس ہوتے تو وہی ہیں، جیسے فیملی ہر جگہ فیملی ہوگی، اکنامک انسٹیٹیوشن ہر جگہ پہ اکنامک انسٹیٹیوشن کہلائے گا، ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہر جگہ پہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن کہلائے گا. لیکن وہ ایلیمنٹس جو کہ یہ فنکشنز پرفارم کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، ان کی ویز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. جیسے ایک فیملی ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو فیملی ہے وہ بچے کو زیادہ تر ایسا ہوگا کہ اسلام کے مطابق چیزیں سکھاتے ہیں، لیکن کسی ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ مذہب جو ہے امپورٹنس نہیں رکھتا، آپ کا پرسنل میٹر ہے، وہاں پہ اگر پیرنٹس بھی ایسے ہیں تو وہ بچے کی مذہب کی وہ خاص توجہ نہیں دیتے ہیں. تو بس یہیں سے ڈسٹنکشن آ گئی، یہیں سے آپ کو ایک نظر آ جائے گا کہ فیملی کا فنکشن ڈفرینٹ ہو رہا ہے، ٹیچنگز اس کی ڈفرینٹ ہو جائیں گی. اسی طرح سے جو ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے، ہماری سوسائٹی، ہمارا ملک ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو یہاں پہ اسلام کا ڈومیننس ہمیں کلیئرلی نظر آتی ہے. تو یہاں پہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن بہت اسٹرانگ ہے اور اس کا ہماری پرسنالٹی کے اندر ڈیپ جا کے اثر ہے. لیکن ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر جہاں پہ مذہب کو ایک پرسنل میٹر بتایا گیا ہے اور جو کانسٹیٹیوشن اس میں ریلیجن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، آپ جو چاہے فالو کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ مذہب کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. آپ کے سوشلائزیشن میں مذہب کا بہت کم کردار ہے، بلکہ اس کو وہ بہت پرسنل میٹر سمجھتے ہیں. اور اگر آپ مذہبی ہیں، جیسے ہماری جو سوشلائزیشن ہے وہ ہم مذہبی ہیں، ہمارے سوسائٹی میں ریلیجیس سوشل انسٹیٹیوشن بہت پاورفل ہے. ہم نے بچپن سے لے کر اب تک اس سے بہت سارے اثرات ریسیو کیے ہیں، اس لیے ہم ڈیفینیٹلی انٹرنیشنلی ریلیجیس پرسن کنسیڈر ہوں گے. تو یہ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ سوسائٹیز کے سوشل انسٹیٹیوشنز میں. To understand social institutions is to realize how profoundly social structure affects our lives. Much of their influence lies beyond our ordinary awareness. Even basic needs of society, food, clothes, and shelter, cannot be fulfilled without social institutions. چونکہ یہ ہماری بیسک ضروریات ہیں کہ ہمیں روٹی کپڑا اور مکان چاہیے، تو یہ بھی ہمیں کون پوری کر کے دیتا ہے؟ سوشل انسٹیٹیوشن کر کے دیتا ہے.
If they stop working, confusion and disorder are formed in the society. By weaving the fabric of society, our social institutions establish the context in which we live, shaping almost everything that is of concern to us. Social institutions are so significant that if they were different, we would be different people. मैं इससे बात कर चुका हूँ. अगर हम किसी दूसरे सोसाइटी में पैदा हुए होते और वहीं पे हमारी अपब्रिंगिंग हुई होती, वहीं पे सोशलाइजेशन हुई होती, तो हमें एक्सपोजर होता वहाँ के स्कूलों का, यानी कि वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का. हमें मजहबी लिहाज से भी वहाँ के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एक्सपोजर होता. तो जितना भी हमें वहाँ के सोशल इंस्टीट्यूशंस का एक्सपोजर होता, उसी लिहाज से हम डिफरेंट होते चले जाते और फिर हम वो नहीं होते जो आज हम जहाँ पर हैं. तो जो ऐसा अगर हुआ है कि दो बच्चे, एक की परवरिश यहाँ पाकिस्तान में हुई है, दूसरी की अमेरिका में हुई है, दोनों की पर्सनालिटी कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं. जो क्योंकि वहाँ सोसाइटी के असरात हैं, वहाँ की सोशल इंस्टीट्यूशंस के आपके पर्सनल डेवलपमेंट पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर असरात हैं आपके होते हैं. टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस. Sociologists have identified different types of social institutions. Among them, family is the most important one. सबसे important कौन सा है? Family. And is discussed below in detail with its types. Every social institution has its own set of roles, values, and norms. Following are the types of social institutions. Number one, family. Number two, economy. Politics, political institution. Religious institution. Educational institution. और recreational institution. ये इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं हेल्थ इंस्टीट्यूशन. हेल्थ का भी इसमें जिक्र नहीं किया हुआ है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है फैमिली है. तो पहले इस पे स्टडी कर लेते हैं.